میں چھت سے کپڑے اتارنے پہنچی ہی تھی کہ نیچے سے بھابھی فائزہ کی آواز گونجی۔ اتنی دیر لگا دی؟ کیا چھت ہی تمہارا مسکن بن گیا ہے؟ وہ ہر لمحے میری حرکت پر نگاہ رکھتی تھی، جیسے کوزیالہ سانپ اپنے شکار پر۔ میں نے جلد بازی میں اپنے گیلے کپڑے سمیٹے اور سیڑھیاں اتر آئی۔ تمہارے اس ڈھیٹ پن نے تو میری جان ہی نکال دی ہے۔ وہ غصے سے میری طرف دیکھتی ہوئی بڑبڑا رہی تھی۔ میں خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی، جیسے کوئی ملزم اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہو۔ اب جلدی کچن میں جاؤ اور گوشت چڑھاؤ۔ 6 بج چکے ہیں اور تمہیں اب تک اس بات کا احساس نہیں ہوا؟ اس کا یہ حکم جتانے کا انداز نیا نہیں تھا۔ میں نے کپڑے سنبھالے اور کچن کی راہ لی، جہاں تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے میں نے گوشت پکایا اور روٹی کے لیے آٹا گوندھ کر فریج میں رکھ دیا۔ مگر اس کے باوجود رات کے کھانے پر فائزہ بھابھی بھائی سے میری شکایت کرنے سے باز نہ رہ سکی۔ سارا دن چھت پر کھڑی رہتی ہے، کام سے جی چراتی ہے، پتہ نہیں کس خیال کی دنیا میں گم رہتی ہے یہ۔ بھائی کا چہرہ غصے سے تم-تپا گیا۔ اس پر نظر رکھو، فائزہ نے ایک طعنہ آمیز لہجے میں جواب دیا۔ ہاں ضرور، بچوں کی دیکھ بھال، گھر کا انتظام اور پھر تمہاری اس بہن کی نگرانی، سارے کام اکیلی میں کیسے کروں؟ ان کی ہر بات میرے دل پر چبھن بن کر اترتی تھی، ایسا زخم جو صرف میں محسوس کر سکتی تھی۔ رات کو اپنے بستر پر لیٹے لیٹے میرے آنسوؤں نے رستہ بنا لیا، اور میں نے سوچا کہ کاش اماں مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئی ہوتی تو آج یہ زندگی میرے مقدر کا سیاہ باب نہ بنتی۔ میرا نام ثنا ہے، ایک یتیم لڑکی جس کی پرورش اس کے بڑے بھائی عادل اور بھابھی فائزہ کے سائے میں ہوئی۔ اب میں 26 برس کی ہو چکی تھی۔ فائزہ بھابھی کے 5 بچے تھے اور ان 5 کی ذمہ داریوں کا بوجھ میرے کمزور کاندھوں پر ڈال دیا گیا تھا۔ میں نہ صرف گھر کے تمام کام کاج میں ہاتھ بٹاتی، بلکہ ساتھ ساتھ فائزہ کی تیز اور تند زبان کا نشانہ بھی بنتی رہتی تھی۔ وہ ایک انتہائی سنگ دل عورت تھی۔ میرے والد تو میرے بچپن میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ میرے بھائی مجھ سے 10-12 برس بڑے تھے۔ میری پیدائش کے بعد ماں کی صحت گرتی چلی گئی، اور جب میں محض 4 سال کی تھی تو وہ بھی اس فانی دنیا سے کوچ کر گئی۔ اس طرح میری پرورش کی ذمہ داری میرے بھائی نے سنبھال لی۔ بھائی کے کام پر جانے کے بعد میں محلے اور رشتہ داروں کی نظر کرم سے پلی بڑھی تھی۔ پھر جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، مجھے شدید احساس ہوتا گیا کہ میں اس بھری دنیا میں اکیلی ہوں۔ بھائی نے اپنی پسند سے شادی کر لی تھی، لیکن آنے والی عورت یعنی فائزہ بھابھی اس قدر تیز تھی کہ اس نے آتے ہی مجھے ایک کونے میں لگا دیا تھا۔ اس نے شروع سے ہی مجھے کام پر لگا دیا تھا۔ میں اس وقت 9ویں کلاس میں پڑھ رہی تھی، لیکن اس نے میرا اسکول چھڑوا دیا اور کہنے لگی کہ اب جوان ہونے والی ہو، گھر بیٹھو اور کام کاج سیکھو، کل کو تمہاری شادی بھی ہوگی۔ کیوں؟ وہ مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگی، خود ہر سال بچہ پیدا کرتی۔ یوں کرتے کرتے اس نے 5 بچے پیدا کر لیے تھے، اور ان 5 کو سنبھالنے والی میں تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت تیزی سے گزرنے لگا، پڑوس کے لوگ مجھے احساس دلانے لگے کہ تمہاری بھابھی ایک تیز عورت ہے، وہ کبھی بھی تمہاری شادی نہیں ہونے دے گی، اس لیے اپنی زندگی کی فکر خود کرو۔ لیکن فائزہ بھابھی کے سامنے میری زبان ہی نہیں کھلتی تھی، الٹا وہ مجھ پر طرح طرح کے الزام لگاتی رہتی۔ کبھی کہتی کہ چھت پر کپڑے سکھانے کے بہانے تم کسی سے آنکھ مٹکا کرنے جاتی ہو، تو کبھی کہتی کہ اگر گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو جان بوجھ کر اس کے سامنے کیوں آتی ہو۔ میں حیران ہوتی تھی کہ آخر وہ مجھے ایسا کیوں سمجھتی تھی۔ پھر جو بھی میرے لیے رشتہ آتا، فائزہ اسے صاف انکار کر دیتی، وہ اس میں کوئی نہ کوئی کیڑا عیب نکال ہی دیتی۔ پہلے تو مجھے یہ بات محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک دن پڑوس میں رہنے والی ایک عورت مجھے چھت پر ملی۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، تم کتنی معصوم لڑکی ہو ثنا، مجھے تمہیں دیکھ کر ترس آتا ہے تم پر، خدا کسی کو یتیم والی زندگی نہ دے۔ میں نے نظریں جھکا لی تھی، میں کسی سے شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اصل قصوروار تو میرا بھائی تھا۔ وہ کہنے لگی، تمہاری بھابھی بڑی ظالم ہے، اسے تمہاری صورت میں ایک مفت کی نوکرانی مل گئی ہے، اس لیے وہ تمہاری شادی کبھی نہیں ہونے دے گی۔ کچھ اپنی فکر کرو، اپنی آنے والی زندگی کی فکر کرو۔ تم اب 25-26 سال کی ہو گئی ہو، 2-4 سال اگر اور گزر گئے تو پھر تم سے شادی کون کرے گا؟ پھر تمہارے لیے جو رشتے آئیں گے وہ سب شادی شدہ آدمیوں کے ہوں گے، پھر تمہیں اس کے بچے سنبھالنے پڑیں گے، ابھی تم اپنے بھائی کے بچے سنبھال رہی ہو۔ یہ سن کر تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ فائزہ بھابھی جان بوجھ کر میری شادی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ ظاہر ہے وہ ایک ہٹ دھرم عورت تھی، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ ان کے بچوں کو نہلانا دھلانا، ان کے کپڑے دھونا، ان کو کھانا پلانا، یہ سب میری ذمہ داری تھی۔
زندگی میرے لیے بہت مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ میں پل پل مرتی اور پل پل جیتی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کیا کروں۔ کبھی خیال آتا کہ خودکشی کر لوں۔ رہائی کا کسی صورت بھی کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ گھر ایک قید خانہ بن گیا تھا میرے لیے۔ اب میں رات بھر جاگ جاگ کر روتی رہتی۔ میں دن بدن ڈپریشن کی مریضہ بنتی جا رہی تھی اور میری اس کیفیت کو سمجھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر اس دن بھی فائزہ بھابی اپنے دونوں چھوٹے بچوں کو لے کر اپنی کسی سہیلی کے گھر چلی گئی۔ باقی بڑے تینوں بچے میرے پاس ہی چھوڑ کر گئی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر ایک بوڑھی عورت تھی جو مانگنے آئی تھی۔ فائزہ بھابی کے تینوں بچے اس سے بدتمیزی کرنے لگے۔ وہ اسے پتھر اٹھا کر مارنے لگے۔ میں انہیں سمجھاتے ہوئے روکنے لگی اور کہنے لگی، بری بات، کسی بوڑھے کو ایسے نہیں ستاتے۔ وہ عورت مجھے دعا دینے لگی۔ میں جلدی سے کچن میں گئی اور میں نے اسے کھانا لا کر دیا۔ وہ وہیں ڈیوڑی پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کئی دن کی بھوکی ہو۔ مجھے اسے دیکھ کر اس پر بہت ترس آیا۔ کھانا کھا کر اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے دعا دی اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پھر مجھے اپنے قریب بلایا اور کہنے لگی، میرے پاس ایک خاص چیز ہے، وہ بھی صرف تیرے لیے۔ میں حیران تھی کہ یہ بوڑھی فقیرنی بھلا مجھے کیا دے سکتی ہے، لیکن جب اس نے اپنے تھیلے میں سے ایک خوبصورت سنہری رنگ کا کنگن نکالا تو اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ کنگن کل رات مجھے راستے سے جاتے ہوئے ملا تھا۔ اب بھلا میں بوڑھی عورت اس کنگن کا کیا کروں گی؟ یہ تو تیرے جیسی جوان خوبصورت لڑکی کے ہاتھ میں اچھا لگتا ہے۔ اچانک ہی اس نے وہ کنگن میرے ہاتھ میں پہنا دیا تھا۔ وہ کنگن میرے ہاتھ میں بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ آج تک مجھے کسی نے تحفہ نہیں دیا تھا۔ میں دن بھر گھر کے کام کاج میں لگی رہتی تھی۔ بچپن سے لے کر یہ وقت آ گیا تھا، کام کاج سے میری جان ہی نہیں چھوٹتی تھی اور مجھے آج تک کسی نے نہیں سراہا تھا۔ آج میں نے ایک فقیرنی کو ایک وقت کا کھانا کھلایا اور مجھے تحفہ دینے والی یہ فقیرنی تھی جو خود مجھ سے مانگنے آئی تھی۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنے لگی تو وہ مجھے دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ اب میں نے وہ کنگن اپنے پاس چھپا کر رکھ لیا تھا۔ رات کو میں بستر پر لیٹی تو میں ایسے ہی اسے نکال کر دیکھنے لگی۔ وہ کنگن اندھیرے میں خوب چمک رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے دیکھ کر میری ساری تھکن دور ہو گئی ہو۔ پورا دن میرے پاؤں میں اور ٹانگوں میں درد رہتا۔ درد کے مارے میرا جسم چیخیں مارتا، کیونکہ مجھے خوراک بھی صحیح نہیں ملتی تھی اور کام میں اپنی ہمت سے زیادہ کرتی تھی۔ لیکن اس رات میں خوب اچھی طرح سوئی اور صبح جب سو کر اٹھی تو میں اپنے آپ کو بہت تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ پھر میں جلدی جلدی پھرتی سے سارے گھر کا کام کاج نمٹانے لگی تھی، جیسے میرے اندر نئی جان آ گئی ہو۔ اس دن میں نہا کر صاف ستھرا لباس پہن کر صحن میں بیٹھی تھی۔ سارا کام کاج کر کے فارغ ہو گئی تھی، لیکن فائزہ بھابی کو میرا یوں فارغ بیٹھنا چبھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کوئی حکم دیتی، اچانک ہی دروازے سے ایک عورت اندر آئی تھی۔ فائزہ بھابی اسے دیکھ کر ایک دم سے کھڑی ہو گئی، کیونکہ اس کی نظر اس عورت کے زیورات پر تھی، گلے میں پڑی مالائیں اور ہاتھ میں پڑے سونے کے کنگن۔ وہ عورت سر سے پاؤں تک زیورات سے لدی پھندی ہمارے گھر کے صحن میں کھڑی تھی۔ فائزہ بھابی تو اس کے قدموں میں بچھی جا رہی تھی، جبکہ میں سہم کر اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ عورت بڑی عجیب سی نظروں سے مجھے ہی گھورے جا رہی تھی۔ پھر وہ اچانک پاس پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اچانک ہی میری نظر اس کے ہاتھ میں پہنے ہوئے سونے کے کنگن پر پڑی تو میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ وہ کنگن ہوں بہو ویسا ہی تھا جیسا وہ فقیرنی مجھے دے کر گئی تھی۔ اب میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ عورت اب مجھ پر الزام لگانے والی ہے کہ میں نے اس کا کنگن چوری کیا ہے۔ ان قریب یہ ہمارے گھر کی تلاشی لے گی اور کنگن میرے کمرے سے نکلے گا اور میں مجرم قرار پاؤں گی۔ لیکن اس کے الفاظ نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ وہ فائزہ بھابی سے کہنے لگی، یہ تمہاری نند مجھے بہت پسند ہے، میں اس کا رشتہ لینے آئی ہوں۔ فائزہ تو اس کی امارت سے اس قدر متاثر ہو گئی تھی کہ اس کی زبان سے الفاظ بھی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ کہاں تو وہ میری شادی کرنے کو تیار ہی نہیں تھی اور کہاں وہ اچانک ہی کہنے لگی، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں تو خود اس کا رشتہ تلاش کر رہی ہوں۔ لیکن آپ کہاں سے آئی ہیں، وہ بھی ہمارے غریب خانے پر؟ ہمارا پتہ آپ کو کس نے بتایا؟ تبھی وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بس یوں سمجھو مجھے تمہاری اس نند نے یہاں آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس لڑکی کا نام ثنا ہے نا؟ وہ فائزہ بھابی سے پوچھ رہی تھی۔ میں بھی حیران تھی کہ اسے میرا نام کیسے معلوم ہے۔ وہ فائزہ بھابی سے کہنے لگی، میں بہت دور سے آئی ہوں، تمہاری اس نند میں مجھے کچھ بہت خاص نظر آ رہا ہے،
جبھی میں اس کا رشتہ لینے آئی ہوں۔ دراصل میرا بیٹا شادی کے لیے راضی نہیں تھا۔ ابھی بڑی مشکل سے میں نے اسے شادی کے لیے منایا ہے، اسی لیے میں اس لڑکی کی شادی اپنے بیٹے سے کرنا چاہتی ہوں۔ فائزہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ فائزہ بھابھی کی لالچی نظریں اس کی زیورات پر تھیں۔ اس عورت کی شکل سے اور حلیت سے واضح تھا کہ وہ بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر شام کو جب بھائی آئے تو فائزہ بھابھی نے کہا، یوں سمجھو تمہاری بہن کی تو قسمت کھل گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بھی لاٹری نکل آئی ہے۔ ایک بہت امیر عورت آئی تھی آج، اس نے اتنے زیورات پہن رکھے تھے، اتنے زیورات میں تو وہ ہم سب کو خرید لے۔ اسی نے تمہاری بہن کا رشتہ مانگا ہے۔ بھائی یہ سن کر حیران رہ گیا۔ وہ کہنے لگا، تم نے اس سے پوچھنا تو تھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے، اور اس نے ہمارے گھر کا پتہ کہاں سے لیا؟ فائزہ کہنے لگی، چھوڑو ان سب باتوں کو، ان سب باتوں سے کیا لینا دینا، بس تم ہاں کر دینا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ عورت ہمیں بھی مالا مال کر دے گی۔ میں بہت فکر مند تھی کہ آخر اس کا بیٹا کیسا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بیٹے میں کوئی نقص ہو، تبھی تو وہ میرا رشتہ لینے آئی ہے۔ ایسی ہی کئی سوچیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں، لیکن جب اگلی دفعہ وہ عورت آئی تو میرے سمیت فائزہ بھابھی کے بھی ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ اس عورت کے ساتھ 2 نوکرانیاں بھی آئی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے تھال تھے جن میں شادی کے سارے ضروری لوازمات موجود تھے، میرا جوڑا، زیورات اور نہ جانے کیا کیا۔ وہ فائزہ بھابھی سے کہنے لگیں، بس میں سادگی سے اس لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی ہوں، تم مجھے بتاؤ کہ میں کس دن اسے لینے آؤں؟ وہ تو سب کچھ طے کیے بیٹھی تھی۔ یہ سن کر بھابھی فائزہ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگیں کہ میں اپنے شوہر سے بات کر کے آپ کو بتا دوں گی، اس جمعے کو آپ آ جانا۔ وہ کہنے لگیں، ٹھیک ہے، میں آ تو جاؤں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، تمہیں بالکل بھی کسی کو اس نکاح میں نہیں بلانا، بلکہ جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سب میری طرف سے ہوں گے۔ اگر تم نے میری بات پر عمل کیا تو میں تمہیں اتنا مالا مال کروں گی کہ تمہاری ساری زندگی بہت عیش سے گزرے گی۔ اب مجھے اس عورت پر شک ہو رہا تھا۔ مجھے یہ عورت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، لیکن جب اس نے بھابھی فائزہ کو دولت کا لالچ دیا تو وہ تو فوراً ہی راضی ہو گئی، اور فائزہ بھابھی نے بھائی کو بھی راضی کر لیا۔ پھر اس رات وہ مجھے دلہن بنا رہی تھیں اور ساتھ ساتھ نصیحتیں بھی کرتی جا رہی تھیں۔ بڑی مشکل سے تیری شادی ہو رہی ہے، اس لیے اپنے سسرال والوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا۔ اگر تو ان کو خوش رکھے گی تو ہم بھی خوش رہیں گے، یوں سمجھو ہمارے بھی عیش ہو جائیں گے۔ میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اگر سچ مچ یہ میرے اپنے ہوتے تو کبھی بھی بغیر سوچے سمجھے میری شادی ایسے طے نہ کرتے، بغیر تحقیقات کیے۔ کسی نے لڑکے کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، لیکن ان سب کے لیے میری ذات بالکل ارزاں تھی۔ اب میں دلہن بنی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کب میرا نکاح ہوا اور کب میری رخصتی، مجھے کچھ خبر ہی نہیں ہوئی، لیکن وہ سب مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک ایسے گھر میں جا رہے تھے جو میرے لیے بالکل انجانا تھا، اور میں ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ جو لوگ میرے ساتھ چل رہے تھے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ان کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی۔ میں حیران تھی۔ جب میں نے پردے کی اوٹ سے دیکھا تو صرف دلہا اور اس کی ماں ہی میرے ساتھ چل رہے تھے، باقی سب لوگ غائب ہو چکے تھے۔ اوپر سے یہ ایک ویران سی جگہ تھی۔ پیدل ہی پیدل چلاتے ہوئے یہ لوگ مجھے نہ جانے کہاں لے کر جا رہے تھے، اور میں کسی بھیڑ بکری کی طرح ان کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ تبھی وہ عورت چلتے ہوئے اس نوجوان یعنی کہ میرے شوہر سے کہنے لگی، اب تمہاری خواہش پوری ہو گئی نا؟ اب تم یہ سوچو کہ یہ لڑکی کیسے رہے گی، وہ بھی ہمارے گھر میں۔ جب اسے حقیقت کا علم ہوگا تو یہ ایک رات بھی نہیں رہے گی۔ وہ نوجوان جو میرا شوہر بن چکا تھا اپنی ماں سے کہنے لگا، میں اسے یہ بتاؤں گا ہی نہیں جب تک ہمارا کام نہیں ہو جاتا، اس لیے تمہیں بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان دونوں کے بات کرنے کا انداز بڑا ہی عجیب تھا۔ میں گھبراہٹ کے عالم میں بس چلتی جا رہی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ واپس پلٹ کر اسی گھر میں چلی جاؤں جہاں سے آئی ہوں، کیونکہ ان لوگوں کے رویے مجھے بہت عجیب لگ رہے تھے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے والی ہوں، نہ جانے یہ لوگ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ کافی دیر تک چلتے چلتے میں اتنی تھک گئی تھی کہ اب مزید چلنے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں۔ تبھی دور سے مجھے روشنیاں سی نظر آنے لگیں، شاید وہاں کوئی گھر وغیرہ تھا۔ اب وہ مجھے اسی گھر کی طرف لے گئے۔ جیسے ہی میں اس گھر کے اندر گئی اور میں نے گھونگھٹ الٹ کر دیکھا تو گویا میری جان نکل گئی تھی، کیونکہ اس گھر میں اس قدر دہشت تھی کہ میرا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ اوپر سے وہاں کھڑے ہوئے لوگ مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ رہے تھے۔
تبھی وہ عورت جو میرا رشتہ لینے آئی تھی وہ بڑے آرام سے سامنے رکھے تخت پر بیٹھ گئی اور پھر سب سے کہنے لگی، لو، میں نے اس قبیلے کی سب سے بڑی خواہش پوری کر دی۔ اب تو تم خوش ہونا کہ جنات کی دنیا میں ایک آدمزاد آ چکی ہے، وہ بھی ہمارے قبیلے کی بہو بن کر۔ اس نے تو میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں دہشت زدہ سی ہو کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اچانک ہی میرے ہاتھ میں پہنا ہوا وہ کنگن جو مجھے اس فقیرنی نے دیا تھا ٹوٹ کر نیچے گرا تھا۔ یہ سب لوگ اتنے عجیب کیوں ہیں؟ ابھی اس عورت نے کیا کہا کہ میں جنات کی دنیا میں آ گئی ہوں؟ تبھی تو مجھے اتنی زیادہ خوفناکی محسوس ہو رہی تھی۔ میں حد سے زیادہ خوفزدہ ہو کر یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے سارے راستے بند کر دیے گئے ہوں۔ تبھی وہ عورت میرے سامنے آ کر مجھے غور سے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ اگر میں نے تمہیں حقیقت بتا دی ہے تو؟ دیکھو، تمہیں حقیقت بتائے بنا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ہم تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتے۔ میں ایک جن زادی ہوں، یہاں کی ملکہ۔ یہ ہمارا قبیلہ ہے اور یہ میرا بیٹا ہے، سردار جن زادہ۔ دراصل ہمیں تمہاری کوکھ سے ایک بچہ چاہیے، اسی لیے میں نے اپنے بیٹے کی شادی تم سے کی ہے۔ میں سخت صدمے کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جو کچھ دیکھ رہی ہوں وہ سب حقیقت میں میرے ساتھ ہوا ہے۔ اس نے ایک جن ذات سے میری شادی کر دی۔ اس نے میرے بھائی اور بھابھی فائزہ کو دھوکہ دیا، انہیں مالا مال کر دیا، لیکن میری زندگی برباد کر دی۔ میں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی تھی، اسی لیے لہرا کر زمین پر گری اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک کمرے میں تھی۔ میرے سرہانے 2 جنزادیاں کھڑی تھیں۔ میں سخت بخار میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ جنزادی ماہ پارہ اندر آئی۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو، یہاں رہ کر عیش کرو گی ہماری بستی میں۔ اب تمہاری قسمت میں یہاں آنا لکھا تھا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے ہی اس فقیرنی درویشہ سے کہا تھا کہ میں نے تجھے ایک کنگن دینا ہے، وہ بھی سونے کا۔ وہ تم جس لڑکی کو دو گی اسے ہی میں اپنے جنزاد بیٹے کی بہو بنا کر لے آؤں گی۔ اب یہ تمہاری قسمت کہ اس درویش فقیرنی نے وہ کنگن تمہیں دے دیا، اسی لیے تمہیں ہماری بستی میں آنا پڑا۔ اب تم اس حقیقت کو قبول کر لو اور اس بات کو اپنے دل پر مت لو۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں اسے کہنے لگی کہ زندگی نے پہلے بھی میرے ساتھ کچھ کم ظلم نہیں کیا ہے، اب تم ایسی باتیں کر کے میرا دل نہ دکھاؤ۔ میں ان کی منت سماجت کر رہی تھی کہ مجھے یہاں سے جانے دو، میں مڑ کر کبھی بھی یہاں دیکھوں گی بھی نہیں۔ وہ ملکہ بڑے آرام سے میرے سامنے بیٹھی اور کہنے لگی، دیکھو، ہمارا مقصد جب تک پورا نہیں ہوگا ہم تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ دراصل ہمیں ایک بچہ چاہیے، وہ بچہ ہمارے لیے بہت خاص ہے، اسے تم ہی پیدا کر سکتی ہو۔ میں کہنے لگی، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک بچے کو جنم دوں، وہ بھی ایک جنات کے بچے کو؟ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ گھبراؤ مت، میرا جنزاد بیٹا تمہیں چھوئے گا بھی نہیں، کیونکہ آگ اور مٹی کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ جو بھی میں نے تمہاری شادی کروائی تھی وہ بھی ایک دھوکہ تھا۔ دراصل میرے جنات بیٹے نے تم سے شادی کی ہی نہیں تھی۔ تم ابھی تک ایک کنواری لڑکی ہو، تمہاری شادی کسی اور سے ہوگی اور وہ انسان ہی ہوگا، لیکن جو بچہ ہوگا وہ ہمیں چاہیے، اسی لیے ہم تمہیں یہاں لے کر آئے ہیں۔ ان کی بات پر میں تڑپ گئی تھی۔ میں کہنے لگی، لیکن اس بچے پر اس قدر ظلم، آخر جنات اس انسانی بچے کا کریں گے کیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہمیں وہ بچہ ایک عامل کو دینا ہے۔ دراصل وہ بچہ اسی عامل کے بیٹے کا ہوگا، لیکن اس عامل نے ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، ہم اسے سزا دینا چاہتے ہیں، اسی لیے تم اس کے بیٹے سے شادی کرو گی اور وہ بچہ جو پیدا ہوگا وہ تم ہمیں دو گی۔ یاد رکھنا لڑکی، ہم سے دھوکہ کرنا اچھی بات نہیں ہوگی۔ میں چاہوں تو تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں قید بھی کر سکتی ہوں، لیکن نہیں، مجھے بھی تمہاری زندگی عزیز ہے، کیونکہ ہم نیک جنات ہیں۔ کافی سالوں پہلے اس عامل نے ہمارے ایک جنات بچے کو اپنے پاس قید کیا تھا، جس کا ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا۔ بچے کا گم ہو جانا کیا ہوتا ہے آج میں اس عامل کو بتانا چاہتی ہوں۔ وہ جنزادی ملکہ نہ جانے کیا کیا منصوبے بنا رہی تھی اور میں بے بسی سے اس جنزادی ملکہ کو دیکھ رہی تھی۔ کاش یہ اتنی بے رحم نہ ہوتی، اب نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ پھر وہ اپنی دونوں جنزادیوں سے کہنے لگی، اس لڑکی کا خیال رکھنا ہے، یہ کمرے سے باہر بھی نہ آئے جب تک وہ لڑکا نہیں آ جاتا جس سے اس کا نکاح ہونا ہے۔ پھر 2 راتوں تک میں وہیں پر پڑی رہی۔
میری ضرورت کی ہر چیز مجھے وہیں کمرے میں مل جاتی تھی۔ ایک رات وہ پھر سے مجھے دلہن کی طرح سجا رہے تھے۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں وہ کنگن بھی پہنا دیا تھا اور سارے زیورات بھی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ کھڑکی کے اس پار ایک نوجوان کھڑا تھا۔ سفید رنگ کا لباس پہنے وہ نوجوان بہت لمبا چوڑا خوبصورت تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ کیا میری شادی اس سے ہونے والی ہے؟ تبھی وہ جنزادی ماہپارہ اندر آ کر کہنے لگی، اب وہ لڑکا آ گیا ہے جس سے سچ مچ تمہاری شادی ہونے والی ہے، لیکن یاد رکھنا نہ اس لڑکے کو اس منصوبے کی خبر ہے اور نہ ہی اس حامل کو۔ اس کے لیے یہ شادی صرف میں کروا رہی ہوں، لیکن میں نے تم سے جو کہا ہے تمہیں وہی کرنا ہوگا۔ جب تمہارا بچہ اس دنیا میں آ جائے گا تو اسے لے کر ہمارے پاس آ جانا۔ میں بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری زندگی ان سب کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکی تھی، لیکن یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرا نکاح اس لڑکے سے ہو گیا تھا جس کا نام عرفان تھا، اور اب میں دلہن بن کر ایک بار پھر رخصت ہو کر عرفان کے ساتھ جا رہی تھی۔ آخر یہ نوجوان کیسا ہے؟ اس نے ان کی حقیقت کیوں نہیں جانی اور کیسے چپ چاپ مجھ سے نکاح کر لیا؟ وہ مجھ سے نکاح کر کے مجھے ایک گھر میں لے آیا تھا جس میں صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ اب وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ کر کہنے لگا، وہ عورت تو کہہ رہی تھی کہ تم ایک یتیم لڑکی ہو اور وہ ایک بیوہ عورت ہے، حالانکہ اتنی خوبصورت لڑکی سے تو کوئی بھی شادی کرنے کو تیار ہو جائے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم نہیں جانتی وہ تمہاری ماں جس نے تمہاری شادی مجھ سے کروائی ہے، وہ مجھے کئی بار روتے ہوئے سڑک کنارے نظر آئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میری ایک جوان بیٹی ہے، اس سے کوئی شادی نہیں کر رہا۔ اب میں نے اپنے ماں باپ سے چھپ کر اس سے شادی کا وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس کی بیٹی سے شادی کر لوں گا۔ اس کی بیٹی کوئی اور نہیں بلکہ تم ہی ہو۔ شاید تمہاری ماں نے تمہیں کبھی یہ بات نہیں بتائی۔ اب میں آنکھیں پھاڑے اپنے شوہر کی بات سن رہی تھی تو اس جنزادی نے اسے بھی دھوکہ دیا تھا، جیسے مجھے دھوکہ دے کر میرے بھائی بھابھی سے نکاح پڑھوانے کے بعد مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ لے آئی تھی۔ یا خدا، اب میری زندگی مزید کیا رنگ دکھانے والی ہے؟ میں شدید الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ مجھے کسی پر بھی اعتبار کرنے کو دل ہی نہیں جا رہا تھا، لیکن میرا شوہر مجھے پا کر بے حد خوش لگ رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، 2-3 دن کے بعد میں تمہیں اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔ دراصل میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں، لیکن میں اس عورت سے وعدہ کر چکا تھا۔ لیکن خیر، تم اتنی خوبصورت ہو کہ وہ تمہیں قبول کر لیں گے، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ اب میں اپنے شوہر کو کیسے بتاتی کہ ہماری زندگی آگے کتنی پریشانیوں کا شکار ہونے والی ہے؟ کاش کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ پھر 3 دن ہمارے بہت خوبصورت گزرے تھے۔ وہ نوجوان بہت ہی اچھے دل کا مالک تھا۔ میری زندگی ایک دم سے اتنی حسین ہو گئی تھی، لیکن جب بھی میں اپنے آنے والے مستقبل کے بارے میں سوچتی تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا تھا۔ میں کیسے اپنے شوہر کو دھوکہ دے سکتی تھی؟ کیسے اپنی اولاد کو خود سے جدا کر سکتی تھی؟ یہی سب سوچ سوچ کر مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ پھر آج وہ مجھے کہنے لگا، میں تمہیں گھر لے کر جاؤں گا آج۔ مجھے یقین ہے میرے والدین تمہیں ضرور قبول کر لیں گے۔ میں نے اس کی بات پر سر ہلا دیا تھا۔ وہ نوجوان حقیقت سے واقف ہی نہیں تھا۔ جب حقیقت اس کے سامنے آئے گی تو وہ نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ یہ سب سوچ سوچ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا تھا۔ اس کے ماں باپ نے بہت غصے کا اظہار کیا تھا۔ وہ اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ مجھے اپنا آپ کسی مجرم کی طرح لگ رہا تھا۔ ایک تو اس لڑکے کو دھوکہ دے کر میں اس کی زندگی میں آئی تھی۔ وہ جنزادی ماہپارہ انتہائی چالاک اور عیار عورت تھی۔ کیسے اس معصوم نوجوان کو اس نے دھوکہ دے کر زبردستی میرا نکاح اس سے پڑھوا دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے لڑائی جھگڑے اور شور شرابے کے بعد بالآخر اس لڑکے کی ماں نے مجھے اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا۔ یہ گھر بہت بڑا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے شوہر کا باپ یعنی میرا سسر ایک عامل ہے۔ اس سے بدلہ لینے کے لیے ہی تو جنزادی نے یہ سارا کھیل رچایا تھا۔ زندگی میری خوبصورت ہوتی اگر مجھے اس جنزادی کا خوف نہ ہوتا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ ضرور واپس آئے گی اور مجھ سے میرا بچہ چھین کر لے جائے گی۔ میں دعا کر رہی تھی کہ وہ بچہ نہ ہی ہو تو اچھا ہے، میں حاملہ نہ ہی ہوں تو اچھا ہے۔ اگر میں حاملہ ہو گئی تو پھر ہر وقت مجھے یہی خوف ستاتا رہے گا۔ میں دیکھتی تھی کہ میرا سسر صبح سویرے گھر سے باہر نکلتا اور رات کو ہی واپس آتا تھا، لیکن وہ جو کام کر رہا تھا وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ ایسے کسی کو نقصان پہنچانا، اسے تکلیف میں مبتلا کرنا،
اسی کی وجہ سے آج میری زندگی مشکلات کا شکار تھی۔ پھر ایک ہی مہینہ گزرا تھا کہ اچانک مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ خوف کے مارے میں نے یہ بات پہلے تو اپنے شوہر کو بھی نہیں بتائی، لیکن ایک دن جب میں کچن میں کام کر رہی تھی، میں بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی۔ تب میری ساس نے مجھے اٹھایا اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ جیسے ہی اس نے مجھے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے انہیں بتا دیا کہ آپ کی بہو حاملہ ہے۔ یہ سن کر میری ساس بہت خوش ہوئی، میرا شوہر بھی بہت خوش تھا، لیکن میرے چہرے پر خوف کی کیفیت تھی۔ میں اس خبر سے ہرگز خوش نہیں تھی۔ اب میں جانتی تھی کہ وہ جنات میرے پاس آنا جانا شروع کر دیں گے۔ انہوں نے بھی مجھ پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ پھر یہ خبر ملنے کے بعد وہ پہلی رات تھی جب میں سو رہی تھی۔ اچانک ہی کسی نے میرے پاؤں کا انگوٹھا زور زور سے ہلایا تھا۔ میں گہری نیند سے جاگ گئی، لیکن اپنے سامنے اس جنزادی ماہپارہ کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ اپنی خوفناک آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی، پھر سرگوشی میں مجھے کہنے لگی، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ تم حاملہ ہو۔ یاد رکھنا، ہم تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی تمہارا بچہ اس دنیا میں آئے گا، تم اسے لے کر ہمارے پاس چلی آنا، ورنہ ہم خود اسے لینے آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم سے میرے سامنے سے غائب ہو گئی تھی۔ میں خوف کے مارے پوری رات نہ سو سکی۔ اب میں دن رات پریشان رہنے لگی تھی۔ میرا شوہر مجھے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتا اور کہتا کہ تم حاملہ ہو، اس لیے تمہیں اچھی خوراک کی ضرورت ہے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میرے ساس اور سسر بھی میرے ساتھ بہت اچھے تھے۔ پھر میرا سسر ایک دن میرے پاس آیا۔ اس نے میرے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کا دھاگا باندھا اور کہنے لگا، یہ بری نظر سے بچنے کے لیے ہے۔ کوئی بھی ہوائی چیز ہوگی وہ تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گی۔ میں جانتا ہوں کہ ایسی چیزیں بہت جلدی حاملہ عورت کو نظر لگا دیتی ہیں، اسی لیے تم نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کالے رنگ کا وہ دھاگا میرے ہاتھ پر باندھ دیا تھا۔ میں حیران ہو گئی تھی۔ پھر جب اس رات کو میں سوئی تو مجھے اپنے کان میں چنگھاڑتی ہوئی ایک آواز آئی۔ وہ جنزادی ماہپارہ کی آواز تھی، جو غصے سے کہہ رہی تھی کہ اس دھاگے کو اتار کر پھینک دو، اس کی وجہ سے میں تمہارے قریب نہیں آ سکتی۔ میں حیران رہ گئی تھی، کیا یہ دھاگا اس قدر طاقتور ہے؟ میں نے اس کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی وہ دھاگا نہیں کھولا۔ حالانکہ وہ مجھے دھمکیاں دیتی رہی، لیکن میں بھی اندر سے مضبوط ہو چکی تھی۔ شاید ماں ہونا ایسا ہی ہوتا ہے۔ تبھی میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اگر میں اپنے سسر جو کہ ایک عامل تھا اسے ساری بات بتاؤں تو ہو سکتا ہے کہ وہ میری مدد کرے۔ یہی سوچ کر میں خوش ہو گئی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ جنزادی ماہپارہ میرے سارے ارادوں سے باخبر ہو چکی ہے۔ اس رات میں اپنے سسر کو یہ بات بتانے ہی والی تھی کہ اچانک مجھے کسی کی خوفناک پرچھائی دکھائی دی اور میں وہیں پر سہم کر کھڑی ہو گئی۔ تبھی دور پلر کے پیچھے کھڑی ہوئی وہ جنزادی مجھے دکھائی دی۔ وہ مجھے اپنی خوفناک آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، مجھے دھوکہ دینا آسان نہیں۔ اگر تم نے اس بارے میں کسی کو بھی بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں اس کی بات سے بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی، اس لیے میں نے اپنے سسر کو یہ بات بتانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اب میں عجیب سی صورتحال میں گرفتار ہو چکی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں۔ پورا دن میں کمرے میں بند پڑی رہتی، کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ میری ساس کہتی کہ کوئی بھی بات اگر تم نے اپنے دل پر لے لی تو اس کا اثر بچے پر ہوگا، اس لیے تم نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ اب میں انہیں کیسے بتاتی کہ میں اپنا خیال نہیں رکھ سکتی تھی؟ لیکن ایک دن میرے سسر نے خود مجھے اپنے پاس بلایا تھا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگے، بیٹی تم جانتی ہو میں ایسے لوگوں کا بھی علاج کرتا ہوں جن کے اوپر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے تمہارے اوپر بھی ان کا کچھ اثر ہے۔ تم ہر وقت کسی نہ کسی خوف میں مبتلا رہتی ہو۔ سچ سچ بتاؤ کہ آخر بات کیا ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ اب میں خوف کے مارے رونے لگی۔ میرا بکھرا ہوا حلیہ دیکھ کر وہ اندازہ لگا چکے تھے، اسی لیے کہنے لگے، کیا تمہیں کوئی ایسی مخلوق پریشان کر رہی ہے جو اس دنیا کی نہیں ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور انہیں ساری بات بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں انہیں روتے ہوئے کہنے لگی کہ میری کوکھ میں جو بچہ پل رہا ہے ان قریب اسے جنات اپنی دنیا میں لے جائیں گے۔ یہ سن کر میرے سسر حیران رہ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیا تم کسی خاص مقصد سے میرے بیٹے کی زندگی میں آئی ہو؟ تو میں نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، بس میں آپ کو پہلے سے بھی یہ بات بتانا چاہتی تھی۔ دراصل میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ پھر میں نے شروع سے لے کر آخر تک انہیں ساری بات کہہ دی کہ کس طرح ایک جن زادی عورت کے روپ میں آئی
اور اس نے دھوکے سے اپنے جنات بیٹے سے میری شادی کروا دی، جو کہ صرف ایک جھوٹ تھی۔ لیکن آپ کے بیٹے سے اس نے میری سچ میں شادی کروا دی، کیونکہ وہ ایک انسان تھا اور اس جنزادی نے اپنا بدلہ لینے کے لیے یہ شادی کروائی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ جب یہ بچہ اس دنیا میں آئے گا تو اس بچے کو تمہیں میرے پاس لانا ہوگا، ورنہ ہم سارے جنات تمہارے پاس پہنچ جائیں گے، پھر جو تمہیں نقصان ہوگا وہ ناقابل یقین ہوگا، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ سن کر میرا سسر حیران رہ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان جنات کی اتنی جرأت کہ وہ ہمارے بچے کو اپنی دنیا میں لے کر جائیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو میں کہنے لگی کہ نہیں، ایسا ہی ہوگا، کیونکہ آپ نے کئی سال پہلے ان جنات کے بچے کو غائب کر دیا تھا، اسی کی وجہ سے وہ آپ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اب میں نے انہیں ساری حقیقت بتا دی تھی۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئے، پھر کہنے لگے، ہاں، میں نے اس بچے کو لے لیا تھا کیونکہ وہ بچہ ایک لاوارث بچہ تھا۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ انسانوں کی دنیا میں بھٹک رہا ہے، اسی لیے میں نے اسے وہاں سے غائب کر دیا تھا، کیونکہ وہاں اس کی جان کو خطرہ تھا۔ لیکن میں نے تو اسے ایک مزار پر چھوڑا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آج جوان ہو گیا ہو اور ابھی بھی وہیں پر موجود ہو، کیونکہ یہ کئی سال پرانی بات ہے، تقریباً 20 سال پرانی۔ اپنے سسر کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر میں انہیں کہنے لگی کہ تو پھر جنات اپنا بچہ لینے کیوں نہیں آئے؟ وہ انہیں کیوں نہیں ملا؟ شاید اسی وجہ سے کیونکہ وہ درگاہ کی طاقت کے زیر اثر ہے۔ وہاں پر کوئی بھی جنزاد نہیں جا سکتا، وہاں پر ایک بزرگ کی دعا ہے۔ میں ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، تو کیا آپ اسے لا سکتے ہیں؟ اگر آپ اس جنزاد کو لا کر اسی جنات کے قبیلے میں چھوڑ دیں گے تو اس طرح ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ کہنے لگے، ہاں کیوں نہیں، میں اپنے ہونے والے پوتے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اگر اس جنزادی میں اس بات کی بنا پر مجھ سے دشمنی اختیار کی ہے تو میں یہ معاملہ سلجھانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اگلی رات کتنی بھیانک ہوگی۔ جب وہ میرے سامنے آ گئی تھی اپنے خوفناک چہرے کے ساتھ، وہ بہت تیز لہجے میں مجھے کہنے لگی، آخر تم نے اسے سب بتا ہی دیا، کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں گھبرا کر کہنے لگی، اپنے بچے کی سلامتی کے لیے، کیونکہ میں کسی قیمت پر اپنے بچے کو اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کہنے لگی، ایسا ہو کر رہے گا، کیونکہ میں بھی اپنے بچے کے لیے بہت تڑپی ہوں۔ میں نے دیکھا کہ آج اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو کیا وہ تمہارا بیٹا تھا؟ میں ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھنے لگی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگی، ہاں، میرے 2 بچے تھے اور دونوں ہی جڑواں پیدا ہوئے تھے، لیکن ایک دن اچانک ایک بچہ غائب ہو گیا۔ وہ چلنے پھرنے والا بچہ تھا۔ ہم ایک جنگل میں رہتے تھے، لیکن غلطی سے وہ اس جنگل کو پار کر گیا اور انسانوں کی دنیا میں پہنچ گیا۔ میں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مجھے نہیں ملا۔ پھر کافی عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ اسے ایک عامل اپنے ساتھ لے گیا تھا، انسانوں کی دنیا میں۔ وہ عامل جو جنات کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ اس نے اسے ایک خفیہ جگہ پر چھوڑ دیا ہے، اور وہ جگہ کون سی ہے آج تک مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں چلا۔ اسی لیے مجھے اس عامل سے نفرت ہے، اور اس سے بدلہ لینے کے لیے ہی میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اب تمہارے بچے کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، اور جو میرا بیٹا کھو گیا تھا اس کا غم مناؤں گی۔ میں اسے کہنے لگی، اگر تمہارا بیٹا واپس آ گیا تو کیا تم ہمارا پیچھا چھوڑ دو گی؟ تو وہ کہنے لگی، اب تو اس کا ملنا ناممکن ہے، نہ جانے وہ کہاں ہوگا، کیا پتہ انسانوں کی دنیا میں رہ کر وہ اپنے آپ کو ایک انسان ہی سمجھتا ہو۔ میں اسے کہنے لگی، نہیں، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، تمہارا بیٹا ضرور تمہاری زندگی میں واپس آئے گا، بس اس کے لیے تمہیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر خوشی تھی۔ پھر دوسرے دن میں اپنے سسر سے کہنے لگی کہ میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں اسی درگاہ پر، اور ہم اس جنزادی کے بچے کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے سسر کہنے لگے، تم ایسی حالت میں کیسے جا سکتی ہو میرے ساتھ؟ میں کہنے لگی کہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، اپنے بچے کی خاطر، اس گھر کے لیے، کیونکہ میں اب اپنے شوہر سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ میں اسے کسی قسم کا دکھ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے اپنے سسر سے کہا کہ یہ بات صرف آپ کی اور میرے درمیان رہے گی، میں اور کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ یہ سن کر میرے سسر راضی ہو گئے تھے۔ یوں اگلے دن دم کروانے کے بہانے میں اپنے سسر کے ساتھ گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور ہم دونوں اسی درگاہ پر جا رہے تھے، جو کہ 100 سالہ پرانی درگاہ تھی، لیکن وہ ایک جنگل میں تھی۔ میں وہاں پر سناٹا اور خاموشی کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔
پھر میں ڈرتے ڈرتے اپنے سسر سے کہنے لگی کہ کیا یہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ صرف سال میں ایک دفعہ ہی کھلتی ہے۔ وہی رات کے وقت یہاں پر بہت بڑا عرس منایا جاتا ہے اور اس عرس کے بعد یہ پورے سال بند رہتی ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر میں اس درگاہ کے سامنے گئی تو اس کے بند دروازوں کو دیکھ کر میں مایوس ہو گئی تھی۔ میرے سسر کہنے لگے کہ اس کے اندر بھی بہت سی مخلوق موجود ہیں۔ یہ کہتے وقت ان کی آنکھیں بالکل بدل گئی تھیں، لیکن میں ان کی بات کو سن کر خوفزدہ ہو گئی۔ وہ کہنے لگے دراصل یہ درگاہ جنات کی درگاہ ہے، یہاں پر صرف جنات آتے ہیں عبادت کرنے کے لیے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو وہ جو کمرے کا سوراخ ہے وہاں سے جھانک کر دیکھو۔ جیسے ہی میں نے اس سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اندر سفید لباس پہنے لمبے چوڑے قد کے جنات عبادت کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ تم اس درخت کے پیچھے جا کر کھڑی ہو جاؤ، اب جو بھی کام ہوگا وہ میرا ہوگا، تم نے باہر نہیں آنا۔ تبھی انہوں نے اس دروازے کے پاس کھڑے ہو کر نہ جانے ایسا کیا کہا کہ خود بخود اس درگاہ کا دروازہ کھل گیا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ دروازہ کھولنے والے جنات ہی تھے، کیونکہ وہ میرے سسر کو اچھی طرح پہچانتے تھے، اس لیے کہ وہ ایک عامل تھے۔ میرے سسر اندر چلے گئے۔ میں اسی سوراخ سے جھانک کر دیکھ رہی تھی کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ تبھی میرے سسر ان سب سے کہنے لگے، آج سے 20 سال پہلے میں ایک جنات کے بچے کو یہاں لایا تھا تم سب کے پاس چھوڑنے۔ آج میں اسی جن ذات کو واپس لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ سب خاموش ہو گئے تھے اور ایک سفید لباس والا لمبا چوڑا جن ذات آگے بڑھا۔ وہ اس سے کہنے لگا کہ میں ہی ہوں وہ بچہ جسے آپ چھوڑ کر گئے تھے، لیکن اب میں ہمیشہ یہیں پر رہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں میری زندگی پرسکون گزر رہی ہے۔ میری سسر کہنے لگے، لیکن اگر تم یہاں رہو گے تو ہماری سب کی زندگی مشکلات میں مبتلا ہو جائے گی، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ ہم کتنی بڑی پریشانی سے گزر رہے ہیں۔ وہ جنزاد حیران ہو کر کہنے لگا، کیسی پریشانی؟ تبھی وہ کہنے لگے، وہ پریشانی یہ ہے کہ اگر تم واپس اپنے قبیلے میں اپنی ماں کے پاس نہیں لوٹے تو تمہاری ماں ہمارے انسانی بچے کو اپنے ساتھ لے جائے گی، وہ بھی ہم سے جدا کر کے۔ میں نے جانے انجانے میں تمہیں تمہاری ماں سے جدا کیا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ایک اور ماں سے اس کا بچہ جدا ہو، چاہے وہ انسان کا ہو یا جنات کا۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ اگر میری ماں کسی انسان کے ساتھ یہ زیادتی کرے گی تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اسی لیے میں یہ بات مان کر آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں واپس یہاں پر آؤں گا کیونکہ میں یہاں پر سکون محسوس کرتا ہوں۔ میں خوش ہو گئی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار تو تھا، اب بعد میں بھلے جو کچھ بھی ہو، مجھے اب کسی بات کی پریشانی نہیں تھی، لیکن میں ان کی ساری باتیں اپنے کانوں سے سن چکی تھی۔ کیا پتہ اس جنزادی کی زندگی میں بھی خوشیاں واپس لوٹ آئیں، وہ بھی پورے 20 سالوں بعد۔ جب وہ اپنی اولاد کو اپنے سامنے دیکھے گی تو کتنی خوش ہوگی، یہی سوچ کر میں بھی خوش ہو رہی تھی۔ تبھی میرے سسر درگاہ سے باہر آ کر مجھے کہنے لگے کہ وہ جنزاد ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے، لیکن نہ جانے وہ جنزادی ملکہ ہمارا پیچھا چھوڑے گی یا نہیں۔ دیکھو، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، میں تو سب کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہوں، پھر چاہے وہ انسان ہو یا کہ جنات۔ میں انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ انشاءاللہ آپ کی کوشش رائیگاں نہیں جائے گی، وہ جنزادی ہمارا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ پھر ہم دونوں واپس گھر آ گئے تھے۔ اگلے دن پھر ہمیں اسی جنات کی بستی میں جانا تھا، کیونکہ عامل کو اس بستی کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اس لیے مجھے ہی انہیں وہاں لے کر جانا تھا۔ پھر میرا شوہر جو شہر سے باہر گیا ہوا تھا، اس کے آنے سے پہلے مجھے یہ کام کرنا تھا۔ اگلی رات ہم سب وہیں جا رہے تھے، اسی جنات کی دنیا میں، لیکن ایسے لگا جیسے کوئی ہمارا مسلسل پیچھا کر رہا ہو۔ میں گھبرا کر اپنے سسر سے کہنے لگی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ تو میرے سسر کہنے لگے کہ گھبراؤ مت، یہ وہی جنزاد ہے جو ہمارے ساتھ اسی جنات کی بستی میں جا رہا ہے۔ یہ سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ پھر جیسے ہی ہم ان کی بستی میں پہنچے تو سامنے وہی جنزادی ملکہ کھڑی تھی، جو نفرت بھری نظروں سے اس عامل کو دیکھ رہی تھی۔ ظاہر ہے اسے اپنی 20 سال پرانی بات یاد آ گئی تھی۔ تبھی وہ عامل کہنے لگا، آج میں تمہارے ساتھ برا نہیں بلکہ اچھا کرنے آیا ہوں۔ پہلے بھی میں نے تمہارے ساتھ جان بوجھ کر برا نہیں کیا تھا۔ ہاں، یہ بات الگ تھی کہ بس مجھے بچے کو اسی جنات کی دنیا میں چھوڑ دینا چاہیے تھا، انسانوں کی دنیا میں نہیں۔ پھر وہ جنزادی کہنے لگی، نہ جانے میرا بچہ کس حال میں ہوگا، وہ کیسے رہتا ہوگا۔ تبھی اچانک وہاں کسی کی پرچھائی دکھائی دینے لگی۔ وہ جنزاد ان کے سامنے آ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر جنزادی ملکہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کیونکہ وہ اپنے بچے کو پہچان گئی تھی۔
دونوں ماں بیٹے کا ملاپ ہو گیا تھا جو اتنے سالوں سے ایک دوسرے سے دور تھے۔ میں ملتجی لہجے میں اس جنزادی ملکہ سے کہنے لگی، اب آپ میرے بچے کو تو مجھ سے نہیں چھینیں گی؟ میری آنکھوں میں التجا تھی۔ وہ کہنے لگی، نہیں، میں اتنی خود غرض بھی نہیں۔ اگر میرا بچہ میرے پاس آ گیا ہے تو میں ہرگز تم سے بدلہ نہیں دوں گی۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ پھر میرے سسر کہنے لگے کہ آج کے بعد میں بھی یہ کام چھوڑ دوں گا، بلکہ میں کسی کے لیے کوئی کام نہیں کروں گا۔ اگر میرے کسی عمل سے مخلوق کو نقصان پہنچتا ہے تو مجھے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ پھر وہ جنزاد جو کہہ رہا تھا کہ میں اس جنات کی بستی میں نہیں رہوں گا بلکہ واپس اسی درگاہ میں چلا جاؤں گا، اپنی ماں کو سامنے دیکھ کر اس کا ارادہ بدل گیا تھا۔ آخر کو وہ اتنے سالوں بعد اپنی ماں سے مل رہا تھا۔ یوں آج جنات کی بستی میں جشن منایا جا رہا تھا، کیونکہ آج برسوں بعد وہ جنزاد واپس آ گیا تھا جو اس بستی کا سردار تھا۔ میں بھی خوشی خوشی گھر لوٹ آئی تھی۔ پیچھے میری ساس بہت پریشان تھی۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھتی تھیں کہ میں ایسے حال میں کہاں گئی تھی، لیکن میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ میرے سسر نے مجھے صاف منع کر دیا تھا۔ پھر دن اتنی تیزی سے گزرے کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے ہسپتال میں جا کر ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تو میری زندگی مکمل ہو گئی۔ میری بھابھی فائزہ نے تو پلٹ کر مجھے پوچھا بھی نہیں تھا۔ وہ تو جنات کی دولت پا کر بہت خوش تھے، حالانکہ انہیں سوچنا تو چاہیے تھا کہ وہ عورت کون تھی جو چپ چاپ ہماری بہن کو نکاح کر کے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ کئی سال گزر گئے، میری اپنے بھائی اور بھابھی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور نہ انہوں نے میرے بارے میں کچھ جاننے کی کبھی کوشش کی تھی یا مجھ سے ملنے کی۔ آج میرا بیٹا 5 سال کا ہو گیا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں بھابھی فائزہ سے ملنے جاؤں۔ جب میں نے اس بات کی خواہش کا اظہار اپنے شوہر کے سامنے کیا تو وہ کہنے لگے کہ کیوں نہیں، رشتے بھلے کتنے ہی دور ہوں کبھی بھی دل سے جدا نہیں ہوتے۔ میرا شوہر مجھے میرے بھائی کے گھر لے گیا تھا، لیکن جب میں نے اپنے بھائی کو بستر پر پڑے دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آج بہت بوڑھے نظر آ رہے تھے، جبکہ فائزہ بھابھی بھی کئی سال پرانی مریضہ لگ رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگیں کہ ارے اس عورت کا دیا ہوا پیسہ تو ہمیں راس آیا ہی نہیں، کیا تم ابھی بھی وہاں رہ رہی ہو؟ خوش تو ہو نا؟ میں کہنے لگی، نہیں بھابھی، وہ عورت سوائے ایک دھوکے کے کچھ بھی نہیں تھی۔ اب میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ وہ عورت کون تھی؟ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں اپنے ماضی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ ماضی میں سوائے دکھوں کے اور کچھ نہیں تھا۔ پھر میں نے چپکے سے بھائی اور فائزہ بھابھی کی مدد کی، کیونکہ اپنوں کو تکلیف میں دیکھ کر انسان جتنا بھی سخت دل ہو اس کا دل پگھل ہی جاتا ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ان کی مدد کر کے میں اپنے دل میں بہت خوشی محسوس کر رہی تھی۔ آج بھی وہ کنگن میرے پاس محفوظ رکھا ہے جو اس بوڑھی فقیرنی نے مجھے دیا تھا، جسے پہننے کے بعد میری زندگی اتنی مشکلات سے ہمکنار ہوئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میرا بیٹا حسین اب ایک ذہین اور حساس لڑکا بن چکا تھا۔ وہ اکثر راتوں میں میرے پاس آ کر کہتا کہ امی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، لیکن مجھے ڈر نہیں لگتا، ایسا لگتا ہے وہ میری حفاظت کر رہا ہے۔ میں مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور دل ہی دل میں ماہپارہ اور جہانگیر کو یاد کرتی۔ شاید وہ جنات کی نیک روحیں اب بھی ہمارے خیر خواہ تھے، وہ ہمیں حفاظت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے حسین کو کبھی اس راز سے آگاہ نہیں کیا، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کی روح میں کچھ غیر معمولی ہے، شاید وہ رابطہ جو ہمیشہ رہے گا۔ ایک دن بازار سے لوٹتے ہوئے میں نے ایک بوڑھی عورت کو سڑک کنارے بیٹھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی۔ جب میری نظریں اس سے ملیں تو وہ مسکرا دی۔ میں اس کے پاس گئی اور اس نے بغیر کچھ کہے اپنے تھیلے سے ایک چمکتا ہوا قلم نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ کہنے لگی، اپنے بیٹے کو دے دینا، یہ اس کی منزل تک پہنچنے میں مدد دے گا۔ وہ بولی اور غائب ہو گئی۔ میں حیران رہ گئی، لیکن میرے دل نے پہچان لیا تھا، یہ وہی درویشہ تھی یا پھر کوئی اور نیک روح جو ہماری راہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے وہ قلم حسین کو دیا جو اس کے لیے سب سے بیش قیمت تحفہ ثابت ہوا۔ سالوں بعد جب حسین یونیورسٹی میں داخل ہوا تو اس نے ایک تحقیقی مقالہ لکھا جس کا عنوان تھا انسانی تہذیب اور فرضی مخلوقات کا باہمی رشتہ، ایک نفسیاتی اور ثقافتی مطالعہ۔ اس مقالے نے ہر طرف دھوم مچا دی۔ ایک انٹرویو میں پوچھے جانے پر کہ اس کا خیال کیسے آیا، اس نے کہا کہ میری ماں کی ایک کہانی نے مجھے ہمیشہ متاثر کیا ہے، ایک کنگن کی کہانی جو تقدیر بدل دیتا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ جانتا ہے یا شاید محسوس کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو اس کنگن میں ہوا کرتی تھی۔ آج میں اپنے شوہر عرفان کے ساتھ اپنے باغ میں بیٹھی ہوں، جہاں پھولوں کی خوشبو ہوا میں گھلی ہوئی ہے۔ عرفان کا ہاتھ میرے ہاتھ پر ہے اور ہم خاموشی سے غروب آفتاب کو دیکھ رہے ہیں۔ زندگی نے آخر کار ہمیں سکون اور محبت سے نوازا ہے۔
میں نے وہ کنگن اپنے ہاتھ میں لیا جو اب بھی چمکتا ہے، لیکن اس کی چمک میں اب خوف نہیں، امید کی کرن ہے۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ کنگن میرے لیے صرف ایک زیور نہیں، بلکہ اس سفر کی نشانی ہے جس نے مجھے سکھایا کہ ظلم کے گہرے ترین اندھیروں کے بعد بھی اگر انسان کا دل نیک نیتی سے دھڑکتا رہے تو راستے خود بخود کھل جاتے ہیں، چاہے وہ راستے انسانی ہوں یا پھر کسی اور دنیا کے۔